بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے خود ہی عطا کرتے ہیں۔ کسی انسان کے سوچ کا دخل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ انسان کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اس فضل کا جو ذریعہ بناتے ہیں وہ والدین کو بناتے ہیں۔ والدین سبب بنتے ہیں ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا۔ چونکہ یہ سبب بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا احسان اور ان کا بڑا مرتبہ ہر انسان کے اوپر رکھا ہے، اور اس بات کا بار بار ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ احترام، بہت زیادہ اطاعت اور بہت زیادہ فرمانبرداری کا سلوک کرنا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 23 ہے، غالباً 23 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ سورہ لقمان میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ والدین کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا ذکر آیا وہاں وہاں والدین کا بھی ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ ظاہری طور پر سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کا اصل سبب اللہ تعالیٰ ہے، اور ظاہری سبب انہوں نے والدین کو بنایا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری پرورش کرتے ہیں، اصلاً ظاہری طور پر ہمارے والدین بھی ہماری پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پرورش کی وجہ سے ہمارے بہت سارے حقوق ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ان کا احترام کریں، ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ان کی باتیں مانیں۔ ہاں، صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں، اور وہ یہ کہ وہ خدا نخواستہ کوئی شریعت کے خلاف کسی بات کا اگر حکم دیں تو اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، لیکن اس میں بھی ان کو جھڑکنا یا ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یا ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی سے پیش آنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آج بعض دفعہ انسان جب جوانی کو پہنچتا ہے تو ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی، نوجوان دوست اور بھائی ہمارے بعض دفعہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ ہمارے والدین کو شاید کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں، یا ان کے ساتھ ان کی رائے کیونکہ ان کے مطابقت نہیں ہوتی تو بدتمیزی اور بد تہذیبی سے پیش آتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین یا تو جنت کا دروازہ ہے یا دوزخ کا دروازہ ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر تم نے برا سلوک کیا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گا۔ پھر جب والدین خاص طور سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ ہماری خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اپنی جاں فشانی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب مقرر کیا ہے اس کا اندازہ کرنا بھی اس دنیا میں بڑا مشکل ہے۔ اور احادیث کی روشنی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ملتا ہے۔ تو آخرت میں جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کے خدمت کرنے کی وجہ سے انسان فیضیاب ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اگر ہم نہ کریں تو یہ آپشنل بات ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے، آپ نے بد دعا دی ہے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکے۔ اور اس پر جبریل امین علیہ السلام نے آمین فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریے کہ بد دعا دینے والی ذات آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے ساری حیات مبارکہ میں سوائے 3-4 دفعہ شاید کسی کو بد دعا دی، اس کے علاوہ کبھی نہیں دی، لیکن آپ بد دعا فرما رہے ہیں اور جبریل امین اس پہ آمین فرما رہے ہیں، تو کتنی تباہی اور کتنی بربادی کا سبب ہوگا۔ اسی آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں آخر میں آتا ہے کہ اگر وہ والدین بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو۔
تو ہمیں تو اف تک کہنے کو منع کیا گیا ہے، چہ جائے کہ ہم ان سے اونچی آواز میں بات کریں یا ان سے خدا نخواستہ ڈانٹ کر بات کریں یا ان کو جھڑک کر بات کریں، اس پر حد درجے ہمیں احتیاط کرنے کی اور وہ طریقے اپنانے کی ضرورت ہے جس میں والدین کا احترام ملحوظ ہو۔ وہ اگرچہ غلط بات بھی کہہ رہے ہوں تب بھی ہمیں پیار و محبت سے ہی ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ یہ کہ دین نے یہ تک سکھلایا کہ اگر کوئی مسلمان شخص ہے جس کے والدین مسلمان نہیں ہیں تب بھی وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرے جو کہ ان کے ادب و احترام کے خلاف ہو۔ ان کی بات دین کے خلاف جو ہوگی وہ تو نہیں مانے گا، لیکن ان کے ساتھ احترام کا رویہ اس کو بھی رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کو سلامت رکھیں، ان کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ والدین ہماری زندگیوں سے گزر چکے ہیں تب بھی ان سے تعلق قائم رکھنا چاہیے ہمیں۔ اس کی صورت بھی حدیث میں بتائی کہ ہم ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا اگر ہم کر سکتے ہو تو وہ کریں، ورنہ مستقل دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے وہ ایک گفٹ کی صورت میں لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے بچے نے، یہ تمہاری اولاد نے یہ تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو والدین کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، اگر دنیا میں بھی رکھنا ہے اور آخرت میں بھی رکھنا ہے۔ اگر وہ گزر گئے ہوں تو اس پہ بھی ان کو راضی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ بس ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان والدین کے ذریعے سے ہی اپنی جنت کو بنا سکیں اور جنت میں داخلے کا سبب بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے والدین کا احترام کرنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا